السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکھیں گے نیکسٹ لیسن کے اندر جو ورڈز ہمارے رہ گئے تھے مفردات کے اندر، اور اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ اس سبق کو سیکھیں اور اس کی خوب پریکٹس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا ورڈ ہے ہا۔ حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے ادا ہوتا ہے ہا۔ اس کو موٹی آواز سے پڑھتے ہیں، موٹے ورڈز میں سے یہ بھی ایک ورڈ ہے ہا۔ اگلے کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ عربی کے اندر موٹے حروف کتنے ہیں، نرم حروف کتنے ہیں اور سیٹی والے حروف کتنے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ کو اس چیز سے آگاہ کروں گا۔ تو پہلا ورڈ آج کا تھا ہا۔ اس کے بعد اگلا ورڈ ہے حمزہ۔ حمزہ بھی حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی طرف ہے، یعنی ہا اور حمزہ ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، حمزہ۔ اس کے بعد اگلا ورڈ ہے یا۔ زبان کا درمیان جب اوپر تالو کے درمیانی حصے سے لگے گا تو اس سے ادا ہوگا یا۔ زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے لگے گا یا۔ تو انہی مخرج کو آپ نے ذہن میں رکھ کر اسی کے مطابق ان تینوں ورڈز کو آپ نے سیکھنا ہے اور ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، آگے دوبارہ یہی ورڈ ریپیٹ ہو رہے ہیں تو میں ان کو اگین سے یہاں سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ حمزہ، ہا، یا، حمزہ، ہا، یا، حمزہ، ہا، یا، حمزہ۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے کچھ ورڈز کی پریکٹس کی تھی، وہ ورڈ بھی یہاں دوبارہ لکھے ہوئے ہیں، تو میں ان کو بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ سبق بھی آپ کے ذہن میں آ جائے، اور ایک مرتبہ آپ کی ان حروف کو اچھی طرح سے آپ کی پروننسیشن جب ہو جائے گی ایک مرتبہ، تو انشاءاللہ قرآن کریم کو پڑھنے میں درست تلفظ اور تجوید کے ساتھ پھر اسٹوڈنٹس آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ تو پہلا ورڈ واو۔ جیم اور یا کا مخرج بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے یا میں ابھی ہم نے پڑھا کہ زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے لگے گا تو اس سے یا ادا ہوگا، اسی طرح جیم بھی اسی جگہ سے ادا ہوگا کہ زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے لگے گا تو ادا ہوگا جیم۔ سا۔ زبان کی نوک اور اوپر سامنے والے دو دانتوں کا کنارہ، یعنی جب زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے لگے گی تو ادا ہوگا سا۔ ہا، نون، لال۔ نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ لال اور سا کا مخرج بھی ایک جیسا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سا کو پڑھنے کے لیے زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگے گی، تو اسی طرح زال کے اندر بھی اسی طرح ہوگا کہ زبان کی نوک اوپر سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے لگے گی۔ لال۔ عین۔ گلے کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا
عین عین. اگلا ورڈ ہے ضاد 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 ضاد. زبان کی کروٹ اوپر والے 5 داڑوں کی جڑ سے جب لگتی ہے تو ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ اوپر والے 5 داڑوں کی جڑ سے. بائیں طرف سے ادا کرنا آسان ہے کہ زبان کی بائیں طرف والی کروٹ اوپر والے 5 داڑوں کی جڑ سے، بائیں طرف جو 5 داڑیں ہیں ان کی جڑ سے لگائیں. ضاد ضاد. اگلا ورڈ میم میم. غین غین. نون ظا 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 ذال اور سا، ان تینوں کا مخرج ایک ہے. ظا ظا یعنی زبان کی نوک اوپر سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے سے جب لگے گی تو ادا ہوگا ظا. فرق یہ ہے کہ ذال کو باریکی سے پڑھا جاتا ہے اور ظا کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یہ فرق ہے. باقی ادا کرنے کی جگہ دونوں کی ایک ہے. ظا ظا. اگلا ورڈ ہے حا. گلے کے درمیانی حصے سے حا حا. قاف قاف. اس کو بھی موٹا پڑھا جاتا ہے قاف. نقطوں والا قاف ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے لگے. زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگے تو ادا ہوگا قاف قاف قاف. آگے پھر یا یا یا. اس کے بعد صاد صاد. سیٹی کی سی آواز آئے گی صاد صاد. زبان کا سرا اور سامنے کے نیچے والے 2 دانتوں کا کنارہ اور کچھ حصہ اوپر کے آگے والے 2 دانتوں کا اس سے ادا ہوگا. جب زبان کا سرا سامنے کے نیچے والے 2 دانتوں سے لگتا ہے اور اسی طرح کچھ حصہ اوپر کے آگے والے 2 دانتوں سے تو اس سے ادا ہوتا ہے صاد صاد. کاف فا شین حمزہ حمزہ خا خا. حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے اس سے ادا ہوتا ہے خا خا. لام لام. سین سین. اس کے بعد اگلا ورڈ ہے ضاد ضاد ضاد. الف را را. را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے تو ان کو ریپیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس آپ کو مزید ازبر ہو جائے. را کو ادا کرنے کا طریقہ زبان کا کنارہ اور پشت اوپر سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑے سے لگے را را. تو اسی طریقے سے آپ نے ان کی بھرپور طریقے سے پریکٹس کر لینی ہے. آگے با تا. تا کو باریک پڑھا جاتا ہے. زبان کی نوک اور اوپر سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ سے جب لگے گی زبان کی نوک تو ادا ہوگا تا. اس کے بعد ز ز ز. اس کے بعد ہے واو واو. تو یہ اسٹوڈنٹس ہماری جو مفردات کی تختی تھی وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی. آپ نے اس تختی کی مکمل اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد میں اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ عربک کے اندر ویسے تو ہم نے ان سبقوں کے اندر بھی یہ بات سیکھ لی کہ کون سے ورڈز ہم نے موٹے پڑھنے ہیں، پر پڑھنے ہیں، کون سے باریک پڑھنے ہیں، لیکن ان کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے آپ ان کو فنگر ٹپس پر
آسانی سے یاد کر لیں گے کہ آپ کو کبھی بھولیں گے بھی نہیں کہ عربک کے اندر کون سے ورڈ موٹے ہیں اور کون سے باریک ہیں۔ تو یہ طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سکھاؤں گا۔ اس کے بعد پھر ہم جوائننگ لیٹرز یعنی مرکبات کی طرف جائیں گے اور ان کو سیکھنا شروع کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔